کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کھانے کی میز پر بیٹھے ہوں اور اچانک کوئی سیاسی بحث چھڑ جائے اور ماحول خراب ہونے سے پہلے ہی موضوع بدلنا پڑ جائے؟ اگر ہاں، تو ایسا صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں سیاست کا نام اکثر جھگڑے اور تنازع سے جڑ گیا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اختلاف رائے کو تقسیم کے بجائے ترقی کا ذریعہ بنانے کا کوئی بہتر طریقہ ہو؟ آئیے آج سیاسی گفتگو کے اسی فن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو دیکھیں۔ سیاسی گفتگو شعور کی علامت ہے اگر حکمت و بصیرت کے ساتھ ہو۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جب ہم صرف چیخنے چلانے کے بجائے ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہم صرف بحث نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم مل کر ایک سمجھدار معاشرہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاست کو ذاتی حملوں کے میدان سے نکال کر مسائل کے حل کی ایک مشترکہ کوشش بنا دیتا ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے سیاست جھگڑا ہے یا شعور؟ پھر دیکھیں گے کہ گفتگو تباہ کن کب بن جاتی ہے۔ اس کے بعد تعمیری مکالمے کے اصول کیا ہیں، سوشل میڈیا کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، اور آخر میں ان سب کو سمجھنے کے بعد آگے کا راستہ کیا ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جب لفظ سیاست سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا ٹی وی پر سیاستدانوں کی چیخو پکار، یا پھر ایک بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کا کوئی تصور؟ آئیے سیاست کی اصل روح کو دریافت کرتے ہیں۔ سیاست کی کتابی تعریف سے ذرا ہٹ کر سوچتے ہیں۔ اصل میں یہ اس بارے میں ہے کہ ہم سب مل کر اپنے فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ اسکولوں کو فنڈز کیسے ملیں گے، سڑکیں کیسے بنیں گی، صحت کا نظام کیسا ہوگا، یہ سب سیاست ہے۔ یہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کی بھلائی کے لیے ایک اجتماعی سوچ بچار کا عمل ہے۔ تو جب لوگ ملکی معیشت، تعلیم اور عوامی مسائل کے حل پر بات کرتے ہیں تو یہ صرف شکایت کرنا نہیں ہوتا، یہ دراصل ایک زندہ اور باشعور قوم کی نشانی ہے۔ اس طرح کی بحثیں قومی ترقی میں ہماری فعال شرکت کا ثبوت ہیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بحث ہمیشہ اتنی تعمیری نہیں ہوتی ہے نا؟ آخر وہ کون سا لمحہ ہے جب ایک اچھی بھلی بات ذاتی حملے میں بدل جاتی ہے؟ آئیے ذرا ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ گفتگو اب پٹری سے اتر رہی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے تعمیری گفتگو جو دلیل، ثبوت اور تحقیق پر مبنی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کہے، اچھا، اعداد و شمار کے مطابق اس پالیسی سے معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ اور دوسری طرف ہے تخریبی گفتگو جو صرف جذبات، تعصب اور ذاتی حملوں پر چلتی ہے۔ جیسے، تم یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم فلاں پارٹی سے نفرت کرتے ہو۔ سارا فرق سمجھنے اور ہرانے کی نیت کا ہے۔ اور یہیں سے اصل نقصان شروع ہوتا ہے، جب ہم کسی ایسے شخص کو سننا ہی بند کر دیتے ہیں جو ہم سے الگ سوچتا ہے، تو ہم صرف ایک بحث نہیں ہارتے، ہم دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ اور بڑے پیمانے پر دیکھیں تو ہمارا معاشرہ مل کر بڑے مسائل حل کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اختلاف دشمنی نہیں ہے، یہ جمہوریت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مسئلے سے نمٹا کیسے جائے؟ حل ایک صحت مند اور تعمیری مکالمے کے اصولوں کو اپنانے میں ہے۔ آئیے ان اصولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو ہماری گفتگو کا معیار بلند کر سکتے ہیں۔ یہ 4 ستون کسی بھی اچھی بحث کی بنیاد ہیں۔ پہلا، دلیل کے ساتھ بات کریں، یعنی اپنی رائے کو حقائق سے سپورٹ کریں۔ دوسرا، دوسروں کو سنیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، بھلے آپ ان سے متفق نہ ہوں۔ تیسرا، اختلاف کو برداشت کریں، کوئی آپ کے خیال پر تنقید کر رہا ہے، آپ کی ذات پر نہیں۔ اور آخر میں اور سب سے اہم، احترام برقرار رکھیں، شائستگی کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ سیاست کسی فٹ بال ٹیم کی طرح نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں اپنی ٹیم کو ہی سپورٹ کریں۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ کی ٹیم جیت جائے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم سب کے لیے بہترین حل تلاش کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسائل کو کھلے ذہن سے دیکھنا اور بہترین آئیڈیا کو اپنانا، چاہے وہ کسی کی بھی طرف سے آئے۔ اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اختلاف رائے کوئی خرابی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ جب مختلف خیالات آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے ایسی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں جو بہترین حل کو روشن کر دیتی ہیں۔ سوچیں، ایک ایسے کمرے کا جہاں ہر کوئی ایک ہی بات پر متفق ہو، وہاں کوئی نئی سوچ نہیں جنم لے سکتی۔ حقیقی ترقی ایک صحت مند بحث سے ہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں جدید دور کے سب سے بڑے اکھاڑے کی، سوشل میڈیا۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں ان تمام اصولوں کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ آن لائن سیاسی بحث اتنی جلدی ذاتی لڑائی میں کیوں بدل جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا ہم سب کو ایک آواز تو دیتا ہے، لیکن کیا ہم اسے ذمہ داری سے استعمال کر رہے ہیں؟ آواز اٹھانے کا موقع ایک طاقت ہے، لیکن اس طاقت کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، جیسے شیئر کرنے سے پہلے حقائق کی جانچ کرنا، دوسروں سے احترام سے بات کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ہمارے الفاظ کا حقیقی دنیا پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ ایک طرف یہ بغیر تصدیق کے افواہیں پھیلا کر معاشرے میں خوف اور تقسیم پیدا کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف یہی پلیٹ فارم عوامی شعور بیدار کر سکتا ہے اور اہم معلومات کو تیزی سے پھیلا کر لوگوں کو سیاسی طور پر مضبوط بنا سکتا ہے۔ انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے بعد اب ہم اس بحث کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنے کا صحیح راستہ کیا ہے۔ سیاسی بصیرت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وقتی جیت سے آگے دیکھنا۔ اس کا مطلب ہے یہ کہنے کی ہمت رکھنا کہ ٹھیک ہے، میں اس لیڈر کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں اس کی اس پالیسی سے متفق نہیں ہوں کیونکہ یہ طویل مدت میں ملک کو نقصان پہنچائے گی۔ یعنی اصولوں کو شخصیات پر ترجیح دینا۔ ایک مہذب معاشرہ ان تین ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے: شائستگی، احترام اور سیکھنے کی خواہش۔ جب ہم اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے مہربانی سے پیش آتے ہیں تو ہم صرف اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ایک مضبوط اور لچکدار معاشرہ بنا رہے ہوتے ہیں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے۔ یہ سوچنا بہت آسان لگتا ہے کہ سیاست بہت گندی چیز ہے، میں اس سے دور ہی رہوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب سمجھدار اور سنجیدہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو میدان غیر ذمہ دار اور جذباتی آوازوں کے لیے کھلا رہ جاتا ہے۔ ہر باشعور آواز اہمیت رکھتی ہے۔ اور آخر میں یہ خوبصورت جملہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے: جب حکمت اور بصیرت کے ساتھ مکالمہ کیا جائے تو یہی اختلاف انتشار کے بجائے سمجھ بوجھ اور بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جاتے جاتے ہم آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں: ہماری اپنی گفتگو معاشرے کو جوڑ رہی ہے یا توڑ رہی ہے؟ ہر تبصرہ، ہر شعر اور ہر بحث ایک انتخاب ہے۔ آئیے مل کر جوڑنے کا انتخاب کریں۔